نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك يا سيدي يا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام سامعین جی احتشام اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت طیبہ میں مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آ گیا، ایک دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح نور کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے برہان آ گیا ہے، یہ برہان سے مراد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، اور برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل اور معجزہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان ہے، یہ دلیل ہے، آ گئی ہے، تو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جب کسی چیز کا
دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر اس دعوے کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں دعویٰ کیا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے۔ اب جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر دلیل کہاں سے لائی جائے تو آفتاب، دلیل آفتاب آمد، جو دلیل ہے نا آفتاب کی، ایک مثال دیتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ سورج کا آنا ہی اس کی دلیل ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب سورج نکل آیا ہے، روشنی پھیل گئی ہے اور اس کی جو گرمائش ہے وہ آ رہی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج اب نکل آیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو جب دلیل پوچھی گئی اس معجزے کی، اس برہان کی دلیل کیا ہے، تو بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا آپ کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب دلیل پوچھنے والا دلیل پوچھتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ مصطفیٰ کی ذات ہی آپ کی دلیل ہے۔ محمد رسول اللہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اس کی دلیل پوچھی گئی تو فرمایا ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو، یہی اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پہلے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کرام اپنا اپنا ایک ایک معجزہ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ معجزہ لے کر آئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے، تمام کیا لے کر آئے؟ معجزہ لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا فرمایا اور وہ معجزہ لے کر آ گئے۔ تو جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی معجزہ لایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش معجزہ، آپ کی پیدائش معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا لڑکپن معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا پینا معجزہ، آپ کا جو پسینہ مبارک ہے وہ بھی معجزہ ہے، جو آپ کا خون مبارک ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی اپنا معجزہ لے کر آیا لیکن اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کا ہر ہر کام، آپ کی ہر ہر ادا معجزہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو وہ بھی معجزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے ہیں وہ بھی معجزہ ہے کہ آپ سے بات کرنے والا آپ کی بات کو اس طرح توجہ سے سنتا ہے جیسے کہ اس کو کسی اور کا خیال ہی نہیں۔ آج ہم اور آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم مخاطب کرتے ہیں پہلے کہ لوگوں ہماری طرف دیکھو، پہلے ہمیں دیکھو پھر ہماری بات سنو، بار بار مخاطب کرنا پڑتا ہے، توجہ دلانی پڑتی ہے کہ ادھر دیکھو میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو سنو۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات فرماتے تھے، آپ گفتگو کرتے تھے، آپ لبوں کو ہلاتے تھے، اپنے لب ہلاتے تھے، جب بددعا کے چہرے والے مکھڑا آپ کو اللہ نے بددعا کا مکھڑا عطا کیا، واللیل کی زلفیں عطا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان وہ زبان ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کہ آپ کو اللہ نے ایسی زبان عطا فرمائی۔ اور پھر جب آپ بات کرتے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے تھے تو لوگ خود ہی متوجہ ہو جاتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا بات فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کی ہر ہر ادا معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب پیدا فرمایا تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ تیری اور میری ذات میں کئی عیب ہو سکتے ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو عیبوں سے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے عیب موجود ہوتے ہیں، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ بھی بے عیب ہے، اور وہ ذات جو پیدا ہوئی ہے وہ بھی
بے عیب ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کیا ہے؟ لعاب دہن، تھوک مبارک، لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرمائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کی اور حضور سے عرض کی کہ حضور آپ تشریف لائیے گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے گئے اور ساتھ میں اپنے صحابہ کو بھی لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 1400 کی تعداد ہے۔ کتنی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، سرکار نے دعوت کو قبول فرمایا، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ سے آ کر فرماتے ہیں کہ انتظام کر لو، سرکار نے ہماری دعوت کو قبول فرما لیا۔ یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کو قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ آؤ، آج سب کا کھانا، آج سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر میں ہے، جابر کے گھر میں ہے۔ انہوں نے جابر کے گھر میں جا کر کھانا کھانا ہے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مطلع کیا کہ دیکھو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور ساتھ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، تو اب دیکھ لو ہمارے پاس کھانا کتنا ہے اور ہم نے انتظام کتنا کیا ہے، اور جو ہمارے مہمان ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یہ بات سنی تو کیا ایمان ہے، کیا کمال کا اس کا ایمان ہے زوجہ کا، کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے تو خبر دے دی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اللہ اعلم ورسولہ اعلم نحن اخبرناہ بما عندنا، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اب رب جانے اور رب کا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ ہر کیف نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے اور حضور نے فرمایا میرے پاس آٹا لے کر آؤ، جو روٹیوں کے لیے آٹا گوندھا ہے وہ آٹا لے کر آؤ۔ جب آٹا لے کر آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں شامل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا ہانڈی لے کر آؤ، جو تم نے سالن بنایا وہ لے آؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سالن میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب 1400 صحابہ کرام کا مجمع ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے لعاب دہن کو آٹے میں بھی ڈال دیا اور ہانڈی میں بھی ڈال دیا، دونوں چیزوں میں لعاب دہن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دیا۔ آج اگر بچوں کے سامنے والد ہانڈی میں تھوکتا ہے تو بچے کیا کہیں گے کہ ابا جی تسی پاگل تھے، نہیں کھانے والی چیز اس میں آپ نے تھوک ملا دی ہے۔ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری تھوک ناپاک ہے، ہمارے اندر بڑے عیب ہیں، ہماری تھوک ناپاک ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن پاک ہے اور شفا ہے۔ جب کثیر تعداد میں صحابہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہانڈی میں بھی لعاب دہن آ گیا، آٹے میں بھی لعاب دہن آ گیا۔ اب صحابہ کرام کیا سوچ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، پہلے تو ہم نے صرف کھانا کھانا تھا، روٹی اور سالن کھانا تھا، لیکن جب حضور کا لعاب دہن شامل ہو گیا، اب یہ لعاب دہن شامل ہونے کے بعد کھانا نہیں بلکہ یہ لنگر بن گیا ہے، یہ تبرک بن گیا ہے، اب ہم اس کو زیادہ شوق سے صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کھانا پکتا گیا، صحابہ کھاتے گئے، نہ آٹا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں اس قدر برکت ہے کہ آپ کا لعاب دہن معجزہ ہے، اور معجزہ ہونے کی وجہ سے اس کھانے میں بھی برکت آ گئی، اس آٹے میں بھی برکت آ گئی، جو ہانڈی بنی تھی، سالن بنا تھا، اس میں بھی برکت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طرح ایک نہیں، دو نہیں،
3 نہیں 10 نہیں 100 نہیں بلکہ 1400 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تمام کے تمام صحابہ کو کھانا پورا ہو گیا۔ یہ ہے میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کس طرح پڑھی، اور صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، کثیر تعداد میں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور 4 یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ میں موجود ہیں، اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہے، اور میرے تیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان کے لیے ممبر بچھاؤ، حسان کے لیے ممبر بچھاؤ۔ کیوں جی؟ حسان نے کیا کرنا ہے؟ کون سا ایسا کام کرنا ہے؟ کون سا ایسا واز کرنا ہے کہ جس کے لیے حسان کے لیے ممبر بچھایا جائے؟ تو پتا چلا کہ حسان نے نبی رحمت علیہ السلام کی نعت پڑھنی ہے۔ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام تکبیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نعت سننا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ حسان کے لیے ممبر بچھاؤ، حسان کے لیے ممبر بچھایا جائے، بچھایا گیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، اور جب ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے کیا؟ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی۔ کون سی نعت پڑھی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے نعوذ باللہ، ان کو یہ نعت سنانی چاہیے کہ حضرت حسان بن ثابت کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ جب ہوگا تو دیکھیں گے نا، جب رب نے آپ کے ساتھ کبھی بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خلقت مبرئا من كل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا سرکار نے چاہا ویسا رب نے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اردو کے شاعر نے کیا خوب اس کا ترجمہ کیا ہے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اسی نعت کا ترجمہ اردو میں وہ فرماتے ہیں جہاں میں ان سچ گرا ہے نہیں خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور منبر رسول پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت سن رہے ہیں اور حسان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ گویا کہ کلام حسان کا ہے اور زمانہ جبریل سے جاری ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت سننے کے لیے حضرت حسان کو فرماتے ہیں کہ ممبر پر چڑھ جائیں، اور ان کو ممبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟
ہم کہتے ہیں میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام نے خود میلاد منایا ہے، سرکار نے ان کو فرمایا ہے تبھی انہوں نے میلاد منایا ہے، اور جو کلام سنایا ہے وہ سرکار کی اشارت میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کلام حضرت حسان بن ثابت کا ہے یہ آج تک چل رہا ہے، 1400 سال پہلے کا کلام ہے، اور آج بھی اس طرح لوگ اس کو پڑھتے ہیں گویا کہ یہ آج کا ہی کلام ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات اقدس پر آج بھی اسی طرح درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ہر ادا معجزہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو خون مبارک ہے، کیا چیز؟ کیا چیز ہے؟ خون مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک ایک دفعہ آپ نے پچنے لگوائے، جس کو آج کل حجامہ کہتے ہیں، وہ جو جسم سے خون نکالا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ حجامہ۔ آج کل حجامہ کہتے ہیں۔ سرکار کے دور میں پچنے لگوانا یعنی کہ تھوڑا سا کٹ لگا کر خون کو نکالا جاتا ہے تاکہ خون جو ہے وہ نیا پیدا ہو جائے، جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پچنے لگوائے، اور جو خون نکلا اس کو ایک پاک پیالے میں، ایک صاف پیالے میں جمع کیا۔ کس میں؟ پیالے میں خون کو جمع کیا، اور پھر وہ پیالہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پھر ان سے کیا فرمایا کہ انس اسے لے جاؤ، اسے وہاں پر محفوظ کرو جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو، جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، وہ خون لے کر پہاڑوں پر تشریف لے گئے، محسوس کیا کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بے ادبی ہو جائے گی، غاروں میں گئے، پھر محسوس کیا یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، کسی کا پاؤں حضور کے خون کے اوپر نہ آ جائے، وہاں پر بھی بے ادبی ہوگی۔ گویا کہ آپ نے ہر جگہ تلاش کی، جب آپ کو کوئی جگہ محفوظ نہ ملی تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہ خون پی لیا۔ کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون پی لیا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں اور سرکار نے پوچھا کہ خون کہاں پھینکا، کہاں پر رکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی زمین میں جگہ محفوظ نہیں لگی، کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پر میں خون کو رکھتا، تو یا رسول اللہ میں اب اس خون کو پی لیا ہے میں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے برا کام کیا یا تم نے کیوں خون پیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ انس کی زیارت کر لے، اس انس کی زیارت کر لے، گویا کہ اس نے خون پی کر اپنے آپ کو پاک کر لیا۔